الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں ایمان اور عافیت اور اکثر کو صحت کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا موقع اور مہینہ میسر آیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بعض روایات احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر حضور دعا فرماتے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو یہ حضور کے ہاں علیہ السلام رمضان کی اہمیت ہے کہ 2 مہینے قبل آپ دعا فرماتے. اسی طرح ایک معروف خطبہ ہے جو خطبہ رمضان کے نام سے معروف ہے، جو ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا رمضان سے جس ایک دن پہلے، بالکل ایک دن پہلے، اور ذہنی طور پر اپنے صحابہ کو حضور نے تیار کرایا. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان اتنا بڑا معاملہ ہے اور ایک سیزن ہے اہل ایمان کے لیے، اور ایک موسم بہار ہے نیکیوں کے اعتبار سے، اور جنت کے حصول کی کوشش اور بڑھا دینے کا موقع ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا موقع ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا موقع ہے. تو اس کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے. اس تعلق سے پہلے بھی کلام ہو چکا ہے. آج کچھ کرنے کے اعمال جو ہیں اور کچھ کام جن کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے اسی ماہ رمضان کے حوالے سے، خواہ وہ دن کا روزہ ہو، وہ رات کا قیام ہو، وہ سحری کا اہتمام ہو، وہ افطار کا اہتمام ہو، وہ دعاؤں کی کثرت کا معاملہ ہو، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہو اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہو، فضولیات سے بچنے کا اہتمام ہو، وہ آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کا اہتمام ہو، وہ قدر کی رات کو تلاش کرنے کی محنت ہو، اور جن کے لیے سہولت ہے اعتکاف کا اہتمام ہو، اور قرآن حکیم سے اپنے تعلق کی مضبوطی ہو، قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید بڑھانے کا معاملہ ہو. یہ سارے پہلو ہیں جو اس آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی میری اور آپ کی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، یاد دہانی کے لیے بیان کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے چند بنیادی اصولی باتیں ماہ رمضان کے تعلق سے. پہلی بات تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہناً تیار کریں. یقیناً گزشتہ خطاب جمعہ میں بھی اور دیگر مواقع پر بھی اس حوالے سے رسول اکرم علیہ السلام کا خطبہ اور دیگر احادیث مختلف پیرایوں میں ان کا بیان آ چکا ہے. البتہ مزید ہم کوشش کریں کہ رمضان المبارک اور اس کے دن اور رات کے فضائل، اس کے اعمال کے فضائل، ان کا جو بیان احادیث مبارکہ میں آتا ہے ان کا مطالعہ کر لیا جائے. اس حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ریاض الصالحین بہت عمدہ ایک کمپائلیشن ہے احادیث مبارکہ کا، مجموعہ ہے احادیث کا، اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اس کی تشریحات بھی موجود ہے. ان میں بھی رمضان کے فضائل کا ذکر ہمیں مل جائے گا. اسی طرح ہمارے ایک معروف مجموعہ ہے احادیث کا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا معارف الحدیث. اس میں بھی جو ماہ رمضان اور روزے سے متعلق چیپٹر ہے اس میں بھی یہ تمام احادیث اور فضائل کا بیان ہمیں مل جاتا ہے. اسی طرح استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم اسلامی، ان کے اہم خطابات ہیں. انہی میں ایک خطاب عظمت صیام و قیام رمضان، یعنی ماہ رمضان کا صیام، اس کا روزہ، اور اس کا قیام، رات کا قیام تراویح، اس کی عظمت کے عنوان کے تحت ان کا خطاب موجود ہے. ویڈیو میں بھی مل جائیں گے خطابات، آڈیو میں بھی اور کتابچے کی شکل میں بھی، اور ان میں بھی ان احادیث اور فضائل کا تذکرہ مجھے اور آپ کو مل جائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ جب موقع ملے، اور موقع ملے نہیں، موقع نکالنا چاہیے.
جیسے دنیا میں ہم بہت سارے امور کے لیے، خواہ وہ بچوں کی بہترین تعلیم ہو، بچوں کی بہترین جاب ہو، اپنا کیریئر سیٹ کرنا ہو، اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہو، دنیا جہاں سے ہم کنسلٹنسی لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جتنا ان سارے کاموں کے لیے محنت ہو رہی ہے، بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بڑا سیزن ہے رمضان کا مہینہ، تو اس کے لیے تو زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں ان سے استفادہ کر لیا جائے۔ باقی قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے قرآنacademy.com، اسی طرح ہماری تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ ہے tanzeem.org، یہاں پر یہ کتابچے اور ان موضوعات پر خطابات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ذرا پڑھنے کی طرف رجحان کم ہے اور آڈیو ویژول کی طرف رجحان کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، تو دنیا جہاں کا آڈیو ویژول اگر ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں تو وائی ناٹ اباؤٹ دا منتھ آف رمضان، تو رمضان کے بارے میں بھی توجہ کا معاملہ ہو جائے۔ یہ پہلی بات ہے کہ ذہناً اپنے آپ کو ہم اور تیار کریں۔ انسانی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے کہ اسے، ہمارا معروف جملہ ہے، 2 پیسے کا فائدہ ہوگا تو محنت کریں گے، تو کچھ فائدہ نظر آئے گا تو انسان عمل کرتا ہے، تو یہ دو نہیں، بہت بڑے فائدے کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھ دیا۔ تو اس حوالے سے ان احادیث کا مطالعہ، خبر ریاض الصالحین سے مطالعہ کر لیں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، معارف الحدیث میں سے مطالعہ کر لیں، وہ بھی اردو انگریزی میں اویلیبل ہے، اور اب تو یہ ساری چیزیں PDF وغیرہ کی شکل میں آن لائن بھی اویلیبل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ اور خطاب ہے عظمت صیام و قیام رمضان، اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ یہ تو ہے ذہنی تیاری کا معاملہ۔ دوسری بات ہے کچھ مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بہرحال نماز اور اس سے متعلقہ امور، ان کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے ہم پر۔ جو بات، جو معاملہ مجھ سے آپ سے متعلق ہو جائے، اس سے متعلق علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے مشہور حدیث سے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نا، وہ کون سا علم ہے؟ دین کا بنیادی علم، اور وہ معاملات جو مجھ سے متعلق ہوگا ان کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہے۔ ایک شخص کا بھی نکاح نہیں ہونے لگا، ابھی بچہ ہے، وہ نوجوان ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، کچھ عرصے بعد نکاح کا معاملہ ہوگا، تو ابھی نکاح سے متعلقہ امور اور ایک شوہر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کل کو وہ باپ بنے گا، ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ابھی اس کا علم حاصل کرنا اس پر لازم نہیں ہے، لیکن یہ بالغ ہو چکا ہے تو نماز سے متعلقہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ روزہ فرض ہو گیا ہے تو روزے سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے ملک میں علماء کی کمی نہیں ہے، مجالس ہوتی ہیں، مساجد میں اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے میں یہاں قرآن اکیڈمی DHA میں عصر کی نماز کے بعد ہمارے امام صاحب برسوں سے احادیث کا مطالعہ کرا رہے، اور کئی مرتبہ اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے، حج عمرے کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اور ماہ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بھی مسائل کا بیان آتا رہا ہے۔ بہرحال یہ خطاب کیونکہ آن ایئر بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دیگر علاقوں میں بھی استفادہ کرتے، تو ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے دیکھیں، جہاں ہمیں میسر ہو تو علماء کی مجلسیں ہیں، سوالات کا موقع ہے تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ کتابیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ بنیادی مسائل ہمارے علم میں ہوں۔ ہمارے یہاں تنظیم اسلامی کے فورم سے ہم نے اپنے رفقائے تنظیم، اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ کتابیں ریکمینڈ کر رکھی ہیں فقہی مسائل کے اعتبار سے۔ اس میں بہرحال 2 باتیں ذہن میں رہے، ہمارے ایک اکثریت تو ہے جو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتی ہے، بہرحال فقہ حنفی کے مطابق دیوبندی حضرات بھی عمل کرتے ہیں، بریلوی حضرات بھی، باقی کچھ دیگر مسائل ہیں لیکن فقہ ان کی حنفی ہے، تو اکثریت کا معاملہ فقہ حنفی پر عمل کرنے کا ہے۔ اس تعلق سے جو ہم نے تنظیم اسلامی میں اپنے رفقاء اور ساتھیوں کے لیے ریکمینڈ کیا ہے وہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب مرحوم، ان کی آسان فقہ ہے، تو یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب آسان فقہ وہ ہم نے معین کر رکھی ہے اپنے رفقائے تنظیم کے لیے، تاکہ عبادات سے متعلق بھی بنیادی مسائل ان کے علم میں رہیں۔ اور جو ہمارے ہاں ساتھی اہل الحدیث مکتب فکر کے مطابق عمل کرتے ہیں تو بلوغ المرام ایک معروف کتاب ہے، ان کے علم میں بھی ہے، اس سے استفادے کی ہم نے اپنے ان ساتھیوں کو جو اہل الحدیث مکتب فکر کے مطابق عمل کرتے ہیں ترغیب دلائی۔ اب ممکن ہے بعض ساتھیوں کو یہ بات تھوڑی عجیب محسوس ہوگی کہ آپ دونوں باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک مسجد ہوتی ہے ایک ہی مکتب فکر کی، بالکل ٹھیک ہے، اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، بالکل ٹھیک سر آنکھوں پر، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ امت کو جوڑنے کی بات کریں، اور جو ہمارے مقتدی ہوں، ساتھی ہوں، سننے والے، ان کا ذہن بھی وسیع ہو۔ یہ تمام مستند معروف مکاتب فکر سب اسلام کے دائرے میں داخل ہیں۔
علمی اختلافات ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، آپ اور ہم کیا ان کو ختم کر لیں گے؟ تو اس کا احساس کرتے ہوئے، اس کا ادراک کرتے ہوئے یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم نے اپنی تنظیم اسلامی کو کسی مسلک کی بنیاد پر کھڑا نہیں کیا ہے، ہم نے اصول کی بنیاد پر کھڑا کیا، ہم تمام مکاتب فکر کا، تمام اسکولز آف تھاٹ کا، تمام مکاتب فکر کا احترام کرتے، اسی لیے اپنے ساتھیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ فقہی مسائل کے معاملات میں، عبادات کے امور میں جس مکتب فکر کی رائے پر عمل کرنا چاہیں، یعنی جن سے ان کا تعلق ہے، عمل کریں۔ ان بحثوں اور جھگڑوں میں ہم نہیں پڑتے، اسی لیے دونوں کو ہم نے آپ کے سامنے ریکمینڈ کر دیا۔ تو بہرحال ان کتابوں سے بھی، آسان فقہ ہو، مولانا یوسف اسرائیل صاحب کی بلوغ المرام ہو، یا دیگر کتب جو دستیاب ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں۔ اور قرآن حکیم نے ایک اصول دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے معلوم کر لو جو علم رکھتے ہیں۔ تو جب یہ مسائل پیش آئیں تو ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی یہ ترغیب دلاتے ہیں، پھر اہل علم سے جو اس میدان کے ماہرین ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے رابطہ کر کے مسائل کو جاننا اور سیکھنا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ ہمارے ہاں خیر اس قرآن اکیڈمی کی مسجد میں تو خواتین کا انتظام ہے، وہ بھی جمعے کی نشست میں آ جاتی ہیں، باپردہ ہیں، اہتمام ہے الحمدللہ عید کے موقع پر بھی، تاکہ ان کے لیے بھی وعظ و نصیحت کا اہتمام ہو۔ لیکن عام طور پر ہمارے اکثر مساجد میں خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو بھائی پھر یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں مرد پر ذمہ داری ہے عورت کی، یعنی بیوی کی کفالت کی، بچوں کی کفالت کی، اور ان کا روٹی کپڑا مکان ان حاجات کو پورا کرنا، مادی حاجات کو پورا کرنا، تو مرد کے ذمہ ہے کہ ان کی روحانی حاجات کو بھی پورا کرے، ان کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست کرے، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ تو مسائل کو سیکھیں، جانیں، اور گھر والوں کو بھی اس سے روشناس کرانے کی کوشش کریں، ان تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ دوسری بات ہو گئی کہ مسائل کا علم حاصل کرنا ہے، رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق، اعتکاف میں آ رہے تو اعتکاف سے متعلق کون سے امور جن کی وجہ سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، کن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اصولی بات یہ ہے کہ اپنے معمولات کا تعین کریں۔ جیسے دنیا میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سیزن کا، تو سیزن ہمارے بچوں کے ایگزامز کا بھی آتا ہے۔ جب ایگزامز آتے ہیں تو ان کا ٹی وی بھی بند ہو جاتا ہے، ان کا وائی فائی بھی بند ہو جاتا ہے، ان کی کرکٹ بھی بند ہو جاتی ہے، اور جب بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں تو ان دنوں میں لوگ شادی بیاہ بھی نہیں کرتے۔ اس قدر ہم کانشیس ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں بچوں کے ایگزامز کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں سب ہو رہا ہے؟ بھائی سیزن آ گیا بچوں کا، اب اچھی طرح پریپریشن کریں گے، اچھی طرح تیاری کریں گے، پیپر اچھی طرح اٹیمپٹ کریں گے، مارکس اچھے حاصل کریں گے۔ اسی طرح کاروبار میں سیزن آتا ہے، جیسے کہ اس ماہ رمضان میں کپڑے والے ہیں اور جوتے والے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے وغیرہ وغیرہ، سب کا سیزن ہے، اور سب سیزن کی تیاری پہلے کرتے ہیں، اور سیزن میں اپنے غیر ضروری کاموں کو دائیں بائیں کر دیتے ہیں، اپنی ٹریولنگ کے پلان کو الگ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نیند کو کم کر لیتے ہیں، ملنے ملانے کو کم کر لیتے ہیں، اپنی آؤٹنگ کو کم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی سیزن ہے، کمائی کا موقع ہے، بچوں کا سیزن ہے، کمائی کا موقع، ایگزامز کا۔ پروفیشنلز ہیں، ہم آڈٹ لائف میں رہے، آڈٹ آتا تھا جون 30 کو، دسمبر 31 کو، 12 کیا 18 گھنٹے آفس میں بیٹھنا ہے، تو گھر میں کوئی وقت دینے کو ٹائم ہی نہیں، گھر میں ٹائم ہی نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائی؟ آفس کے اندر سیزن آیا پڑا ہوا، آڈٹ کلوز کرنا ہے، فلاں کی رپورٹ فائنل کرنی، فلاں کی بیلنس شیٹ فائنل کرنی، رپورٹ آڈٹ ان کو دینی۔ تو سب کو پتا ہے سیزن کسے کہتے ہیں جی، تو ایمان والوں کو بھی تو پتا ہو کہ ہمارا سیزن آ گیا ہے، تو اپنے اوقات کا تعین کریں، کیا غیر ضروری چیزیں یا فوری نوعیت کی نہیں، ان کو بعد میں کر لیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ سارا کنسٹرکشن کا کام رمضان میں کراؤ، سارا پینٹ کا کام رمضان میں کراؤ، ساری شاپنگ پورے سال کی رمضان میں کرو، اور کوئی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہتا ہے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا بھائی۔ تو یہ غلط فہمی صدیوں سے یا برسوں سے چلی آ رہی ہے، سارے خرچے رمضان میں، سارے کام رمضان میں کرنے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، کہاں سے یہ بات آ گئی؟ آج جو استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کل اس کا جواب دینا ہوگا۔ بھارت کنسٹرکشن کا کام اگر ارجنٹ نوعیت کا ہے، چھت گر جائے گی، کروا لیجئے، اور ارجنٹ نوعیت کا نہیں ہے تو رمضان کے بعد دیکھ لیں گے۔ پینٹ کا کام ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ فلاں قسم کی ٹریولنگ ہے، ان نیسیسری ہے، یا ابھی ارجنٹ نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے۔ تو اگر ہم اپنے اوقات کا تعین کریں تو بڑا وقت نکلے گا ہمارے پاس۔ اور آج کل بہرحال سوشل میڈیا ہے، یہ اسمارٹ فونز ہیں جو ہمارے تکیے کے غلاف تک موجود ہیں۔
تکیے کے غلاف میں بھی موجود ہے نا، تو بڑا شعوری طور پر اپنے آپ کو لمٹ کرنا پڑے گا. ہم سب، میں بھی کمزور ہوں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے اوقات کا تعین کر سکیں، تاکہ بیسٹ ٹائم ہم اپنا اور میکسیمم ٹائم اپنا اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ہم اللہ کی بندگی کے لیے، اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو صرف کر سکیں. اس اعتبار سے تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ اپنے معمولات کا تعین کریں. فرض نمازیں تو ادا کرنی ہے، اور یہ پورے سال کے لیے فرض ہیں. رمضان بیسٹ ٹائم ہے. فرض کیا، نوافل میں بھی انسان کثرت کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اچھا ہو کہ چاند رات کو بھی ہماری عشاء پکی ہو انشاءاللہ، اور عید کے دن فجر کی نماز بھی ہماری پکی ہو، تو انشاءاللہ یہ زندگی کا معمول بن جائے گا. تو فرض نماز تو ادا کرنی، اس پہ تو کوئی کمی چھوٹ ہے ہی نہیں. اسی طرح روزہ تو رکھنا ہے، فرض ہے، اس میں کوئی کمی چھوٹ کا معاملہ نہیں، الا یہ کہ بیمار ہے، مسافر ہے، بعد میں قضا کرے گا. خواتین کے مخصوص معاملات ہیں، بعد میں قضا کرنا ہوگی ان کو. کوئی خاتون حاملہ ہے، روزے سے اسے یا بچے کو جو پل رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، تکلیف پہنچے گی، چھوڑ دے گی، بعد میں قضا کر لے گی، وہ بات اپنی جگہ. لیکن بارہ چھوٹ تو نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے، بعد میں قضا کرنی ہے اگر چھوٹ گئے تو. لیکن یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی کمپرومائز کا معاملہ نہیں. دیکھیں اس کے علاوہ جو اور اعمال ہیں، رات کی تراویح بھی ہے، اس میں مزید بھی ہم آگے ذکر کریں گے ترجمہ قرآن کی طرف انشاءاللہ. اسی طرح قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی ہے. غور کیجئے گا، یہ رمضان سجا ہے قرآن کے لیے. یہ روزے کی مشقت والی عبادت کیوں دی گئی؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تمہیں جو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اس قرآن کی صورت میں، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تم شکر ادا کرو. اس سے قبل بتایا روزے رمضان کے فرض ہیں، اور یہ فرض روزہ پورا کرنا ہے. گنتی کو تم نے اگر کسی وجہ سے رہ گئے، جیسے کہ سفر، بیماری وغیرہ، تو گنتی بعد میں پوری کرنی ہوگی. یہ کیوں مشقت سے گزارا جا رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا. یہ قرآن اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس پر شکرانہ ادا کروانے کے لیے اس مشقت والی عبادت روزے سے گزارا جا رہا ہے. تو رمضان میں فوکس رہے قرآن پاک پر. رات کا قیام کس لیے ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے. دن میں روزہ قرآن پر شکرانے کے لیے. رات کا قیام تراویح قرآن سے تعلق کے لیے. رسول اللہ علیہ السلام ہر سال جبریل امین کو قرآن سناتے اتنا جتنا نازل ہو چکا ہوتا ماہ رمضان میں. اور رمضان شریف کے حیات طیبہ کا جو آخری رمضان تھا حضور کے دور میں، حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا جبریل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا. یہ خاص معاملہ رمضان میں. تو اگر آپ توجہ کریں تو رمضان میں قرآن 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 یہ فوکل پوائنٹ ہے. تو اس قرآن کریم کی تلاوت، اس قرآن کریم کا ترجمہ تشریح کو سمجھنا، اس قرآن کریم کے حفظ میں اضافے کی کوشش کرنا. الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دے. اگر کچھ یاد ہے تو اور اضافہ کر لیں، اور جن کو ماشاءاللہ پورا یاد ہے وہ اعادہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں اس کا. تو اپنے ان معمولات کا تعین کریں. کوئی ترجمہ تفسیر کا مطالعہ بھی ہو جائے. اسی طرح نوافل ہیں، اسی طرح دعاؤں کا اہتمام ہے، اسی طرح آگے کچھ اعمال کا ذکر آ جائے گا. تو اپنے معمولات کا تعین کریں، اور ایسے رمضان کو گزاریں کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. حدیث میں آتا ہے نماز جب بھی ادا کرو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. اسی پر قیاس کر لیجئے کہ رمضان کو ایسے گزارنے کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. بعض لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، انہی صفوں میں تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. کیا پتہ میری اور آپ کی باری بھی آ جائے. تو ایسے کہ ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. یہ سلوگنز ہم سب کو بتائیں. ینگسٹرز کو تو خاصے پتہ ہے کس کے ہیں. وہ خامخواہ مجھے مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس کمپنی کے ہیں، بٹ وی آل نو اباؤٹ دیٹ. جسٹ ڈو اٹ، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے. یہ ادھر ہے ناؤ اینڈ نیور والی بات. پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے. یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اپنے معمولات کے تعین کے اعتبار سے. یہ 3 تو اصولی باتیں ہیں. نمبر 1، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ذہناً تیار کریں، اور اس کے تعلق سے فضائل کا تذکرہ، ان کو پڑھ لینا، یہ بھی اہم ہے. ہاں ہوتا کیا ہے، شروع میں ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. شروع میں مسجد میں صفیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن دوسرے عشرے تک آتے آتے صفیں کم ہونا شروع ہو جاتی. کیوں؟ رمضان ختم ہو گیا کیا؟ سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ گیا کہ جنت مل گئی ہے؟ دوسرا عشرہ بھی رمضان کا ہے، تیسرا عشرہ بھی رمضان کا ہے. تو جب تک یہ ریویژن چلتا رہے گا، ان فضائل کی دورائی ہوتی رہے گی، تو ہمارا جذبہ بیدار رہے گا، کمزور نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات اس کی تھی مسائل کا علم، اور اس کے لیے کچھ کتابوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا. اور نمبر 3، اپنے معمولات کا تعین کریں. فضولیات کو تو چھوڑ ہی دیں، گناہوں کو بھی چھوڑنا بھی بات آگے آ رہی ہے.
لیکن جو کام ضروری نہیں ہے وہ بعد میں کر لیں گے، اور اپنے اوقات کا تعین کریں تاکہ بھرپور طور پر اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی میں ایک اور بات جوڑ لیں، عام خیال ہے کہ رمضان تھوڑا آرام کا مہینہ ہے، کول مہینہ ہے، نہیں، کول نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا دور اور رسول اللہ علیہ السلام کے ماہ رمضان کی کیفیات کیا ہیں؟ قرآن رمضان میں نازل ہو رہا ہے، بدر رمضان میں سجا، قرآن پاک کو فرقان کہا گیا، بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا، فتح مکہ رمضان شریف میں ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہاں تو اسٹرگل ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، نزول قرآن بھی اور قرآن کے نفاذ کے لیے تلوار کا اٹھنا بھی، اور فتح مکہ بھی کہ جب دین غالب ہو گیا۔ یہ سارے امور تو ماہ رمضان میں پیش آئے حضور کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب بیٹل آف ٹرنچز کا اہتمام ہوا ہے۔ یہ 2 غزوات شوال میں 3 ہجری اور 5 ہجری میں احد اور احزاب۔ غالب گمانے کے رمضان شریف میں تیاری ہوئی ہوگی، کیونکہ رمضان کے فوراً بعد شوال کا مہینہ۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ آرام کا مہینہ ہے، اور ہمارا اور خیال ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، مڈ نائٹ ڈیلز آ رہی ہیں، اور افطار کے ڈنر، ان کے پروگرام، سحری کے ڈنر، سحری جو بھی ڈنر کا یا بریک فاسٹ جو بھی کچھ کہہ لیں اس کا پروگرام، اور آل یو کین ایٹ، آن لائن پرچیزنگ، آن لائن آرڈر پلیسمنٹ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ سارا سال تو یہ کرتے ہی رہتے نا۔ دس رمضان از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ یہ جسم نہیں، روح کو فوکس کرنے کا مہینہ ہے۔ جسم کو تو کمزور کرو روزے کی حالت میں، اور منیمم پاؤ، تاکہ اس روح کو بیدار کریں اور اس کی تقویت کا سامان کریں، اور اس روح کو اس کی غذا قرآن فراہم کریں تاکہ روحانی طور پر مضبوط ہوں، روحانی ترقی ہو سکے، اللہ کے ساتھ قرب کا معاملہ ہو سکے، اور سارا سال اس کی برکات کو محسوس کر سکے۔ لوگوں نے سمجھا کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا، لوگوں نے سمجھا آرام کا مہینہ ہو گیا۔ افطار کیجئے، سحری کیجئے، کوئی منع نہیں، رات کو بھی کچھ کھانا ہے کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے پیچھے اتنے دیوانے بن جانا کہ کھانا پینا ہی مقصود بن جائے، مغرب بھی جا رہی ہے، کبھی عشاء ضائع ہو رہی ہے، کبھی تراویح مشکل پڑ رہی ہے، یہ کھانا پینا تو درست نہیں ہے نا پھر، اور یہ سارا سال چلتا رہتا ہے۔ تو ادھر ہے روح کی بیداری اس روزے کے ذریعے، اور اس روح کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس کی غذا قرآن، تاکہ ایک بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں، 2 پروگرامز دی ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام، اس کے نتیجے میں ہماری تربیت مکمل ہو سکے۔ اور پھر وہ جو انقلابی پہلو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے، بدر سج رہا ہے، فتح مکہ کا معاملہ ہو رہا ہے، دین کی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ ساری محنتیں رمضان شریف میں ہوئی۔ تو گویا رمضان ایک متحرک مہینہ ہونا چاہیے بندہ مومن کا، ایک گرم جوشی اس میں ہونی چاہیے، ایک اسٹرگل اس میں ہونی چاہیے، ایک جد و جہد اس میں ہونی چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے بندہ مومن کو، مضبوطی اختیار کرنی چاہیے، مجاہدانہ تربیت سے اس کو گزرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا حاصل۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس رمضان کے اعمال کے ضمن میں کچھ باتوں کی توجہ، کچھ تھوڑی تفصیل کے ساتھ، کچھ مختصراً انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کہ تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے اس ماہ مبارک کے، یہ فرض ہے۔ اور جان بوجھ کر ایک روزہ بھی کوئی چھوڑے، جان بوجھ کر، مسند احمد کی روایت ہے، جان بوجھ کر ایک روزہ بھی جس نے چھوڑ دیا، اب ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک جان بوجھ کر چھوڑے گئے روزے کا ازالہ، کمپنسیشن ممکن نہیں، ایک بھی چھوڑا جان بوجھ کر۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایسے بوڑھے حضرات کہ اب اتنے کمزور ہو گئے کہ بھوک ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی، ایسے مریض کے جن کا علاج اب ممکن ہی نہیں ہے اور ان کو مستقل انٹیک لینا ہے، دوائیاں لینی ہے، ان کے لیے تو معافی ہے، وہ تو پہ فدیہ ادا کریں گے۔ اور باقی مسافر بیمار یا خواتین کے مخصوص معاملات وہ رہ گئے تو انہیں قضا کرنی ہے، باقی سب تو گزرنا ہے ان کو الحمدللہ۔ انگلینڈ کے اندر مسلمان بچے اسکول کالج میں جاتے ہیں، 16 18 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں، انگریز ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان معاشروں میں ایسا کیا مسئلہ آ گیا؟ لیکن افسوس ہوتا ہے کھلے عام کھانا پینا چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے باکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اتنا کچھ دینا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے ابھی ذکر آگے چل کر آ رہا ہے، بلکہ حدیث مبارک سنیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ گناہوں کی معافی کا اعلان فرما رہے۔
ایمان کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم مان کر رکھنا ہے. یہ نہیں کہ سب رکھ رہے ہیں تو چلو میں بھی رکھ رہا ہوں، نہ، اللہ کی خاطر. اور احتساب کیا؟ روزی کی حفاظت بھی کرنی ہے. روزے میں حلال چھوڑے تو حرام کو بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بہت اہم بات ہے. تو روزے کی حفاظت بھی کرنی، یہ کر لے بندہ، اللہ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دی، پچھے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر فرمایا جا رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر یہ صیام روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ بڑی مشقت کا پہلو ہے، نہیں، پچھلی امتوں میں بھی رہا. یہود کا روزہ ہم سے زیادہ سخت تھا، رات کو سوئے روزہ شروع، سحری کوئی نہیں. ہماری تو سحری کو برکت قرار دیا گیا، مسنون ہے، برکت قرار دیا گیا. تو یہ تم پر نیا حکم نہیں آیا، پہلے بھی حکم آتا رہا، بہرحال تم پر فرض کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دلی آمادگی کے ساتھ ہمیں ان روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اجر کا معاملہ کیا ہے. بہت پیاری حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کلام اس میں آ رہا ہے. کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا قول بھی نقل کر رہے، آگے ذکر ہو رہا ہے کہ بنی آدم جو عمل کرتا ہے اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے 10 گنا تک، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. قال اللہ عز وجل ان الا الصوم، مگر اللہ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے باقی جو نیکیاں ہیں 10 گنا، 50 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک اجر عطا ہوتا ہے سوائے روزے کے. اب یہ خاص معاملہ، بندہ مشقت کر رہا ہے نا. بہرحال ابھی تو اللہ کا شکر ہے موسم بڑا اچھا ہو گیا، لیکن بہرحال خزاں ہو کے بہار، لا الہ الا اللہ، سردی ہو گرمی ہو، ہر موسم میں روزوں کا اہتمام تو کرنا ہے. مشقت تو ہے، بھوک کی، پیاس کی، زوجین کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قدر فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے باقی اعمال کے لیے 10 سے لے کے 700 گنا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. اب وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ 700 گنا بھی نہیں، اس سے بھی زائد ہے، اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بندے کا کام ہے عمل کرنا، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، اور اس کی شان اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ روایت میں تو الفاظ ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. ایک اور روایت کے الفاظ وہ دل کے کانوں سے سننے والے ہیں. فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ ہی بندے کو مل جائے گا. اب سوال ہے کہ اللہ کو کتنا چاہتے ہیں ہم لوگ، اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے، اللہ کو پا لینے کی کتنی طلب و تڑپ ہے، اللہ ہماری ترجیحات میں کہاں ہے، اللہ ہماری پرائرٹی لسٹ میں کہاں ہے. یہ تو بندے کو سوچنا چاہیے نا. وہ اللہ کے جو خالق اور مالک اور رب العالمین اور کروڑ کروڑ رحمت عطا فرمانے والا، بغیر مانگے عطا فرمانے والا، ماں باپ کا احسان ہے مگر ماں باپ کے دل میں محبت ڈالنے والا وہ اللہ ہے. اس کائنات کو سجانے والا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس اللہ سے محبت کتنی، وہ ہماری ترجیحات میں کدھر ہے، ہماری پرائرٹی لسٹ میں کدھر ہے. وہ تو کہتا ہے میں ہی تجھے مل جاؤں گا میرے بندے. اب اس ذوق و شوق کے ساتھ کیا ان روزوں کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ اس بات پر مجھے اور آپ کو مزید توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ارشاد ہوا کہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی خواہش کو، زوجین والی خواہش جو جنسی تعلق ہے، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خاص بدلہ دوں گا اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے، کھا پی لیتا ہے، انرجی بحال ہو جاتی ہے، اور دوسری اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. وہ عید ہوگی ہماری اصل جب رب سے ملاقات ہوگی. کس قدر شوق ہے، اس کی توجہ کی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو جو اسمیل آتی ہے وہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے. ہمیں تو فیل ہوتی ہے نا، اگر وہ ظاہر بات ہے نہ دانت صاف کیے، مراد ہے کہ روزے کے دوران میں نہیں کرتے عام طور پر لوگ، مسواک کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بو سی اگر آتی ہے کچھ فیل ہمیں ہوتی ہے نیگیٹولی. اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بھی پسندیدہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دروازہ الریان وہ مخصوص ہے روزے داروں کے لیے، اور صرف روزے دار اس سے داخل ہوں گے. ریان کا ترجمہ ہے
سیراب کر دینے والا. تم بھوکے رہے تھے, تم پیاسے رہے تھے, تم نے اللہ کی خاطر مشقتیں جھیلی تھیں, آج تمہیں اللہ تعالیٰ اس دروازے سے داخل جنت میں کرے گا جس کا نام ہی اس نے الریان رکھا ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے, جہاں یہ روزے کے فضائل ہیں وہیں روزے کے مسائل بھی ہیں. اور روزے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. حابیل و قابیل کا واقعہ قرآن حکیم میں قربانی کے تعلق سے آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین ہی کا عمل قبول فرماتا ہے. تو روزے کا حاصل تقوی, گناہوں کو چھوڑ دینا. حلال کو چھوڑ دیتے نا, کھانا پینا چھوڑ دیا, زوجین کا تعلق چھوڑ دیا, اب بھائی گناہوں کو تو چھوڑو. یہ کیا روزہ رکھا ہوا ہے, سود کے اکاؤنٹ بھی کھلے ہوئے ہیں, سودی انویسٹمنٹ بھی چل رہی. یہ کیا کہ روزہ رکھا, حلال کھانا پینا چھوڑ دیا, لیکن لوگ شراب, معاف کیجیے گا, جوا نہیں چھوڑ رہے, سٹا نہیں چھوڑ رہے. حد ہو گئی کہ کرکٹ کے میدان کے اندر بھی جوا سٹا چل رہا ہے, نہیں چھوڑ رہے. روزہ رکھا ہوا ہے لیکن لوگوں کا گلا کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں, لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے, وراثت کا مال ہڑپ کر رہے ہیں, لیکن روزہ رکھا ہوا ہے. پھر جھوٹ بھی چل رہا ہے, غیبت بھی چل رہی ہے, گالم گلوچ بھی چل رہی ہے, لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے, فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہیں, ٹائم پاس نہیں ہو رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہ روزہ نہیں ہے, یہ فاقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ بھوکا رہا ہے, اللہ کو کوئی حاجت نہیں. تو بھائی روزے کا جو ثواب چاہیے نا, ریان کا دروازہ 700 گنا سے زیادہ اجر اللہ ہی مل جائے, وہ ان مسائل کے ساتھ. اور مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ روزے کی حفاظت, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جامع ترمذی, یہ روایت ہے مسند احمد میں بھی, کہ کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے کہا کہ اگر صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی عبادت ہوتا تو سارے فقیر سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے. باقی بلڈ ٹیسٹ کے لیے فاسٹنگ تو ہم بھی 12 گھنٹے کی کر لیتے ہیں, وہ عبادت ہے کیا؟ فاسٹنگ کر لیں, بلڈ ٹیسٹ بھی کروا لیں, اللہ شفا عطا کرے, مگر اس کو عبادت کے طور پر تو کوئی اختیار نہیں کرتے, ایک ضرورت کے طور پر اختیار کرتا ہے بندہ. تو صرف بھوک اور پیاس نہیں, ورنہ سارے فقیر سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے. اب روزے کی حفاظت کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور اگر یہ نہیں ہو رہا تبھی تو چاند رات کو مسجد خالی ہوتی ہے. ادھر شیطان آزاد ہوتا ہے, چاند نظر آ گیا شیطان آزاد ہو جاتا ہے, ادھر لوگ فائرنگ کر کے آزاد ہو جاتے ہیں, عید کی صبح غائب ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس شعبان میں اور شوال میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو ویری سے رمضان کہاں لگا رمضان؟ یہ ہے بہت بڑا سوالیہ نشان. بات کڑوی ہے مجھے معلوم ہے, لیکن سچی ہے. اتنا مہینہ بھر محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی تو ہے سامنے. تو کیا میرے شعبان سے بہتر ہوگا؟ اس کی محنت مجھے ماہ رمضان میں کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا عمل جو اس ماہ مبارک میں خاص عطا کیا گیا وہ رات کا قیام ہے تطوع, فرض نہیں قرار دیا گیا, مگر رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کا تسلسل ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا اجماع اور ان کے عمل کا تسلسل ہے, اور امت تراویح کا اہتمام کرتی ہے. حضور نے تو پورا سال قیام اللیل فرمایا, جس کو ہم تہجد کہتے ہیں. صحابہ کے دور سے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ایک اجتماعی شکل ہمارے سامنے آ گئی ہے. وہ رات ہی کا قیام جو مطلوب ہے, البتہ اس میں قرآن کے ساتھ تعلق مطلوب ہے, اور دن کا روزہ رات کا قیام, یہ دو بڑی عبادات دی گئیں. چنانچہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. غور کیجئے, جو اجر روزے کا وہی اجر رات کے قیام کا بیان ہو رہا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے روزہ قرآن دونوں شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا اللہ اس بندے کو دن بھر کھانے پینے اور زوجین والا تعلق قائم کرنے سے روکا. قرآن کہے گا اللہ اس بندے کو رات کو سونے سے روکا. حضور فرماتے فیشفعان, دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. دن کا روزہ اور رات کا قیام, یہ روزہ قرآن دونوں شفاعت کریں گے. غور کریں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کا اجر برابر برابر بیان فرمایا ہے. رات بندے مومن کی ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ بسر ہونی چاہیے. کم از کم جب تک عام طور پر جاگتے تو قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. معمول کی تراویح جو مناسب انداز سے تلاوت کی جاتی ہے مبارک ہے, اللہ قبول فرمائے. عام طور پر 9:45 10 بجے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن کراچی والے تو
بعض لوگ کہتے ہیں بعض یونیورسٹیز میں ہم کہتے ہیں ہم سوتے ہی نہیں، ہم تو فجر کے بعد سوتے ہیں. اسی طرح بہت سے حضرات کا ہمیں علم ہے، تو پھر پوری رات کہاں جاگ رہے ہیں؟ وہیں جو میں نے عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ادھر کی ڈیل ادھر کی ڈیل، ادھر کی شاپنگ ادھر کی شاپنگ، ادھر جانا ادھر جانا. تو کہاں راتیں گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ قرآن کے ساتھ. اف ناٹ تو کر کیا رہے ہیں آخر؟ اور اس مہینے میں اگر قرآن سے تعلق قائم نہیں ہو رہا تو آخر کب ہوگا؟ اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کے علم میں ہے، دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا تاکہ بھائی رات قرآن کے ساتھ بسر ہو. قرآن کی تلاوت سننے سمجھ نہیں آ رہا تو ترجمہ پڑھو، تشریح پڑھو، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. کچھ ترجمہ تشریح پڑھا 4 رکعت تراویح، پھر کچھ ترجمہ تشریح پڑھا پھر 4 رکعت تراویح، تو معلوم ہوگا قرآن کیا چاہ رہا ہے. رات بھی قرآن کے ساتھ بسر ہوگی، سنت رسول سے ایک تعلق بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ شفاعت کرنے والا بھی ہوگا. اور کس قدر زبردست اپارچونٹی ہے 29 راتوں میں. یہاں قرآن اکیڈمی DHA کراچی میں بھی، پاکستان میں کئی مقامات پر سلسلہ، کہیں تفصیلی کہیں مختصر بھی، جو مکمل دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے 140 گھنٹے کم و بیش، 29 راتیں، 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل. مدرس بیان کرتا ہر آیت کی تلاوت کرے گا ایک مرتبہ قرآن کی تکمیل، ہر آیت کا ترجمہ کرے گا دوسری مرتبہ تکمیل، حافظ قرآن پورا قرآن سنائے گا تیسری مرتبہ تکمیل، سینکڑوں آیات کی تشریح بھی اس میں ہو رہی ہے. اور پاکیزہ ماحول، مسجد کا، قرآن کی برکت والا ماحول. کوئی میچ ہے اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو کوشش کریں، یہ جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں ہماری ویب سائٹس پر بھی دستیاب ہیں، قرآن اکیڈمی .com پر بھی، تنظیم.org پر بھی. اور اگر کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کر رکھا ہے. اس کے لیے ریکارڈڈ موجود ہیں بہت سارے بیانات ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مقامات پر. لوگ تراویح ادا کر رہے ہیں، ویڈیو سے سن رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. They are going through the Quran in the month of Ramadan, which is the month of revelation of the Quran. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس میں اگر قرآن سے تعلق قائم نہیں ہوگا تو اور کس سے ہوگا؟ اور میں نے عرض کیا تھا رمضان سجا قرآن کے لیے ہے، اس قرآن سے تعلق کی مضبوطی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چند مختصر اعمال کی توجہ. روزہ افطار کرانے کی فضیلت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، بیان فرمائی. جس سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا کہ روزے دار کا اجر ہوگا روزہ رکھنے والے کا، اور اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی. البتہ اس کے لیے جو آج کل اب یہ کمرشلائزیشن ہو گئی نا، نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر اب بہت زیادہ کمرشلائزیشن اور کمپٹیشن اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی شخص ہوتا ہے جس کے پاس 10 باکسز موجود ہوتے ہیں اور ان میں سے 8 ضائع ہو رہے ہوتے، پھک رہے ہوتے ہیں. ذرا غور کر لیں، اپنے قریبی لوگوں میں دیکھیں، وہ زیادہ بہتر بات ہے. اور اگر کسی ادارے پر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کمرشلائزیشن اور کمپٹیشن، اب تو لوگوں نے مسلک بیسڈ ادارے پریزنٹ کر دیے ہمارے سامنے. افطاریں بھی مسلکی مسائل کی نظر ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مطلوب بات نہیں تھی. ہاں آپ اپنے دوست احباب کو بھی کرا دیجئے، محلے والوں کو بھی کرا دیجئے، مگر کوئی دکھاوا، کوئی اس طرح کا معاملہ کہ نمازیں ضائع ہو رہی ہوں، کوئی بلا وجہ کمپٹیشن میں آگے بڑھ بڑھ کے اپنا نام نمایاں کرنا، تو وہ تو عمل میں اگر دکھاوا آ گیا وہ مقبول نہیں. اس حوالے سے توجہ کی ضرورت ہے. سحری کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. تساحروا فإن في السحور برکہ. سحری کیا کرو کہ بے شک سحری میں برکت ہے. یہ یہود کا معاملہ تھا، ان کے سحری نہیں تھی. ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور صبح صادق سے پہلے رات کے آخری حصے میں سحری کرے، یہ زیادہ برکت کا باعث ہوگی. بات حدیث میں آتا ہے، صبح ایک جگہ جہاں میں نماز فجر ادا کرتا ہوں وہ حدیث پڑھی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں عجلت کرے گی. تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ آخر وقت میں کرنا، رات کے آخری حصے میں. یہ نہیں کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا اور سحری چل رہی ہے، کیونکہ ابھی اذان کی آواز نہیں آئی. کیوں بھائی؟ اگر مسجد میں بجلی نہیں ہوگی تو اذان تو زور تک نہیں آئے گی، کھاتے رہیں گے کیا؟ اذان کا اعتبار نہیں ہے، وقت کا اعتبار ہے. صبح صادق کا وقت سب کو پتا ہوتا ہے، اس سے قبل سحری مکمل کر لیں. اور افطار میں جلدی کا مطلب کیا ہے؟ بلا وجہ تاخیر نہ کریں. وقت داخل ہو گیا، اللہ کا نام لے کر افطار کر لی جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی توجہ ہمیں دلائی. باقی رمضان کا آخری عشرہ اور اس کے کچھ اعمال وہ ذکر بعد میں ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. آخری بات یہ ہے گھر والوں کی فکر کریں. افطار کے موقع پر گھر والوں کو لے کر ساتھ بیٹھیں اور ٹی وی بند کر دیں. یہ جو ٹیلی کاسٹ وغیرہ آتی ہیں ان کو بند کر دیں. یہ میں کہہ رہا ہوں جو خود ٹی وی پر کچھ پروگرامز کر رہا ہوتا ہوں. کچھ جگہ معذرت بھی کی ہے. ایک بالکل سیریس پروگرام قرآن پاک کا وہ ہم کر رہے ہیں ایک جگہ پر، آپ کو اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ باقاعدہ ہماری ان محفلوں میں آ رہے ہیں وہ سوئچ آف کریں اور ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. افطار سے کچھ پہلے گھر والوں کو بٹھائیں، ان کو 2-3 اچھی باتیں سنائیں، اللہ سے تعلق قائم کروائیں، اللہ سے دعا کریں. یہ تربیت کا موقع ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک میں. تو یہ چند باتیں تھیں. یہ متحرک مہینہ ہے
اور یہ شاید آخری رمضان ہو، اس طرح گزارنا ہے، اور روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور مسائل کو بھی سیکھنا ہے، لیکن روزے کی حفاظت یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور رات کا قیام وہ قرآن پاک کے ساتھ ہو، راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوں۔ پھر یہ جو 2 پروگرامز ہمیں دیے گئے، دن کا روزہ، رات کا قیام، اس سے انشاءاللہ تعالی تربیت ہوگی تو اس کے اثرات رمضان کے بعد بھی محسوس کریں گے۔ سب سے آخری بات، ترکی اور شام میں تو زلزلے آئے تھے، اور اس تعلق سے ہم نے تفصیلی کلام بھی کیا تھا۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ زلزلوں کے جھٹکے آئے ہیں، اور ایک حدیث پہلے بھی پیش کی گئی تھی، اللہ کبھی زلزلے مسلط کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ یہ رجوع کا موقع ہے، زلزلے آ رہے ہیں، جھٹکے آ رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، گناہوں سے باز آنے کی توفیق دے۔ توبہ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی، وہ تفصیلات بعد میں آتی رہیں گی، مگر اس سینیریو کے اندر جو آج امت کا حال ہے، اس مملکت خداداد کا حال ہے، جو انتشار ہے، اللہ ہمیں ہلا رہا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔